بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 212 اور آیت نمبر ہے 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ انما صرف ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اس حال میں کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں۔ ومن یتول اللہ جو شخص دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین یہی وہ لوگ ہیں آمنوا جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ بس بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے، ہم الغالبون اور یہی غالب رہنے والے ہیں۔ بات کل ہم پڑھ رہے تھے مرتدین کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے ساتھ ہی بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس وقت ضروری تھا کہ مسلمان اپنی صفیں واضح کر دیں اور درست کر لیں۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا جو رومیوں کے خلاف تھا۔ صحابہ اکرام نے اگرچہ بہت سارا اختلاف کیا، لیکن اختلاف کے باوجود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا۔ لشکر اسامہ یہ رومیوں کے خلاف تھا، اور رومیوں کے خلاف یہ دوسرا معرکہ تھا مسلمانوں کا۔ اس سے پہلے انہی کے جو باپ تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر روانہ کیا تھا، جب جنگ جس کو غزوہ مؤتہ کہتے ہیں، اور بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ، وہ تو شہید ہو گئے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مسلمانوں کے لشکر کو بچا کر لے کر آئے تھے۔ یہ دوسرا لشکر تھا جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت گیا، اور یہ بھی وہاں سے فاتح بن کر لوٹا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کم عمر ترین سپہ سالاروں میں سے ایک ہے جو شاید تاریخ اسلام میں 2-4 ہیں۔ ان کی بہت کم عمر تھی اور یہ سپہ سالار بن گئے۔ ان کی واپسی کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رخ کیا ایسے مرتد لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہا تھا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا طلب کی۔ شورا طلب کرنے کے بعد انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کم از کم یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قبول کر لیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، جب ہم مزید مضبوط ہو جائیں گے پھر ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اب یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں، تو اتنے لوگوں سے ایکشن لینا ہم اس وقت اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ مشورہ دیا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو دیکھا، انہوں نے بھی تائید کر دی حضرت عمر کی کہ جو بات انہوں نے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر دی۔ پھر انہوں نے انصار اور مہاجر جو صحابہ تھے ان کی طرف دیکھا، سب نے تائید کر دی۔ سب نے کہا اس وقت ہم ایسی حالت میں نہیں ہیں
کہ اتنے بڑے بڑے قبائل جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ان کے خلاف لڑیں، تو اس لیے ان کی نمازیں قبول کریں اور اپنی قوت مضبوط کریں، پھر ان کی باری بھی آئے گی۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہ خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم میں تو جہاد کروں گا، میں ایسے لوگوں کے خلاف لڑوں گا، اگرچہ طاقت نہیں ہے اتنی جتنی لڑنے کے لیے درکار تھی، اتنی طاقت اگرچہ نہیں ہے، لیکن میں ایسے لوگوں کے خلاف لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ جو ایک چھڑی بھی زکوٰۃ کی روکے گا میں اس کے خلاف بھی لڑوں گا، ایک روپیہ بھی روکے گا زکوٰۃ کا میں اس کے خلاف بھی لڑوں گا۔ بعد میں بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالی اور یہ بہتر فیصلہ تھا، ہم بہتر نہیں تھے، ہمارا مشورہ بہتر نہیں تھا، جو کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کام جو ہے وہ بہتر تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد اب مانعین نے زکوٰۃ کے خلاف لڑ بھی لیا، اب مسلمان مزید مضبوط ہو گئے۔ جب اللہ نے فتح دی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صف بندی کرنے کے لیے فرمایا جب مرتدین آ جائیں گے اور اللہ تمہیں غلبہ دے گا تم نے کیا کرنا، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان کو عروج ملتا ہے نا تو بعض اوقات انسان اپنی صفوں کے اندر کوئی بات نہیں، خیر ہے فلاں سے بھی دوستی کر لو، فلاں سے بھی کر لو، فلاں سے بھی کر لو، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہی چلتا ہے، جو مضبوط ہو جائے وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو سیاسی سمجھ لیتا ہے، مجبوری سمجھ لیتا ہے، لو جی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حالات ایسے ہو جائیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی، تم نے دوستی کرنی ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ ہمارے کچھ مسلمان لوگ جن کو شیعہ ہم کہتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سارے مرتد ہو گئے تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، اور ان کے نظر میں تو مرتد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام سارے مرتد ہو گئے، انما ولیکم اللہ، تو اللہ کا ولی حضرت علی تھے جنہوں نے جہاد کیا تھا۔ لیکن اس آیت میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تمام مسلمان اللہ کے ولی ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے، احادیث شاہد ہیں کہ ان کے خلاف جہاد کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے قیادت کی، اور ان کی قیادت کے اندر، ان کی خلافت کے اندر یہ جہاد ہوا تھا، تو خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دوستیاں لگائیں ایمان والوں کے ساتھ، ہماری دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جو بندہ ایمان والا نہیں ہے وہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ اب یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے، جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ بھی دے گا۔ جس کو خرچ کرنے کی عادت ہے وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گا۔ اب جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھی کبھی نہیں بن سکتا۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے، وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھی بھی نہیں ہوگا۔ تو مشکل وقت میں آپ کا ساتھی وہ ہوگا جو اللہ کا دوست ہے، رسول اللہ کا دوست ہے، اور ایمان لانے والا ہے، اور نماز پڑھنے والا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے جب تک مسلمانوں میں یہ چیزیں رہی ہیں مسلمان غالب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں رہیں گی تم غالب رہو گے، مسلمان غالب رہے ہیں ہمیشہ۔ لیکن جب مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں مسلمانوں کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال حقیقی خیر خواہی سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد بھی جب غنیمتیں عام ہو گئی تھیں، مال آنے لگ گیا تھا، تو یہ نصیحتیں تھیں کہ مال اب آ رہا ہے، اب تمہاری دوستیاں بدلے نہ، دوستیاں مومنوں کے ساتھ رکھنی ہیں، ایمان والوں کے علاوہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بار بار یہ تنبیہات جو ہیں وہ آ رہی تھیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اگر ہم بھی غلبہ چاہتے ہیں تو اپنی صف سیدھی کرنی پڑے گی، سیاسی صف ہو، تجارتی صف ہو، وہ سیدھی کرنی پڑے گی۔ اگر غلبہ چاہیے تو ایمان والوں کے ساتھ دوستی ہو، ایمان والوں کے ساتھ تعلق ہو،
نمازی لوگوں کے ساتھ تعلق ہو. اگر یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو فرمایا تمہارا غلبہ بھی ختم ہو جائے گا. آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.